لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. فیضان مرشد قادری و چشتی کے ناظرین کو ماہ ذی الحجہ کی مبارکباد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسلامی سال کا 12واں مہینہ ذی الحجہ ہے. اس کی وجہ تسمیہ ظاہر ہے کہ اس ماہ میں لوگ حج کرتے ہیں. ذی الحجہ کی 8ویں تاریخ کو یوم ترویہ کہتے ہیں کیونکہ حجاج اس دن اپنے اونٹوں کو پانی سے خوب سیراب کرتے ہیں تاکہ عرفہ کے روز تک ان کو پیاس نہ لگے، یا اس لیے کہ اس کو یوم ترویہ یعنی سوچ وچار کہتے ہیں کہ سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے 8ویں ذی الحجہ کو رات کے وقت خواب میں دیکھا تھا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے حکم دیتا ہے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر. تو آپ نے صبح کے وقت سوچا اور غور کیا کہ آیا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے یا شیطان کی طرف سے، اس لیے اس کو یوم ترویہ کہتے ہیں. اور ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ کو عرفہ کہتے ہیں کیونکہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جب 9ویں تاریخ کی رات کو وہی خواب دیکھا تو پہچان لیا کہ یہ خواب خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے. اسی دن حج کا فریضہ سر انجام دیا جاتا ہے. اور 10ویں تاریخ کو یوم نحر کہتے ہیں کیونکہ اسی روز سیدنا حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانی کی صورت پیدا ہوئی اور اسی دن عام مسلمان قربانیاں ادا کرتے ہیں. اس کے بعد 11ویں 12ویں 13ویں کے دنوں کو ایام تشریق کہتے ہیں اور اس ماہ کی 12ویں تاریخ کو حضور سراپا نور شافعی یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے سیدنا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے بھائی چارہ قائم کیا تھا. اور اس ماہ کی 14ویں تاریخ کو سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز میں اپنی انگوٹھی صدقہ کی تھی. اور ذی الحجہ کی 26ویں تاریخ کو سیدنا حضرت داؤد علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر استغفار نازل ہوئی تھی. اور ذی الحجہ کی 27ویں کو حادثہ حرہ رونما ہوا تھا کہ یزیدیوں نے مدینہ منورہ پر حملہ کر دیا تھا. اور ذی الحجہ کی 28ویں تاریخ کو سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مسند خلافت پر بیٹھے تھے. ماہ ذی الحجہ کی فضیلت. ذی الحجہ کا مہینہ ان 4 برکت اور حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے. اس مبارک مہینے میں کثرت نوافل، روزے، تلاوت قرآن، تسبیح و تحلیل، تکبیر و تقدیس اور صدقات و مبرعات وغیرہ اعمال کا بہت بڑا ثواب ہے. اور بالخصوص اس کے پہلے 10 دنوں کی اتنی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عشرے کی 10 راتوں کی قسم یاد فرمائی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ عشرہ ذی الحجہ کی بہت بڑی فضیلت ہے. اسی طرح ان کی فضیلت سے کتب احادیث لبریز ہیں. چند مبارک حدیثیں سنیں. سیدہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول خدا حبیب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے فرمایا کہ جس وقت عشرہ ذی الحجہ داخل ہو جائے اور تمہارا بعض آدمی قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو تو چاہیے کہ بال اور جسم سے کسی چیز کو مس نہ کرے. اور ایک روایت میں ہے کہ فرمایا کہ بال نہ کتروائے اور نہ ناخن اتروائے. اور ایک روایت میں ہے کہ جو شخص ذی الحجہ کا چاند دیکھ لے اور قربانی کا ارادہ ہو تو نہ بال منڈوائے اور نہ ناخن ترشوائے. سیدہ حضرت ابن عباس سیدنا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے فرمایا کہ کوئی دن ایسا نہیں کہ نیک عمل اس میں ان ایام عشرہ سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ محبوب ہو. صحابہ اکرام علیہم رضوان نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ فرمایا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں مگر وہ مرد جو اپنی جان اور مال لے کر نکلا اور ان میں سے کسی چیز کے ساتھ واپس نہیں آیا، یعنی سب کچھ قربان کر دیا. سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ کوئی دن زیادہ محبوب نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف کہ عبادت ان میں کی جائے ان 10 دنوں ذی الحجہ سے. ان دنوں میں ایک دن کا روزہ سال کے روزے کے برابر ہے اور ان کی ایک رات کا قیام سال کے قیام کے برابر ہے. یہی وجہ تھی کہ سیدنا حضرت سعد ابن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں
کہ 10 راتوں میں چراغ نہ بجھاؤ اور خدام کو ان راتوں میں جاگنے اور عبادت کرنے کا حکم دیا کرتے تھے۔ غنیۃ الطالبین جلد 2 صفحہ 25۔ ذی الحجہ کے پہلے 9 دنوں کے روزے۔ ذی الحجہ مبارک کے پہلے عشرے کے پہلے 9 دن روزہ رکھنا بڑا ثواب ہے۔ ام المومنین سیدہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں 4 چیزوں کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نہیں چھوڑتے تھے: عاشورہ کا روزہ اور ذی الحجہ کے 10 دن یعنی پہلے 9 دن کا روزہ اور ہر ماہ کے 3 دن کا روزہ نماز فجر سے قبل 2 رکعتیں۔ حکایت ہے کہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں عشرہ ذی الحجہ کی راتوں میں ایک بصرہ کے قبرستان میں تھا تو میں نے ایک قبر سے نور کی شعاعیں نکلتی دیکھیں۔ یہ دیکھ کر میں بڑا حیران ہوا۔ اتنے میں آواز آئی، اے سفیان ثوری، اگر تو نے بھی 9 دن ذی الحجہ کے روزے رکھے تو تیری قبر سے بھی اس طرح نور نکلے گا۔ نزہۃ المجالس جلد 1 صفحہ 144۔